کی کتاب ہے تحفۃ الندوہ، روحانی خزائن کے جلد 19، اس کا صفحہ 103 اور 104۔ آئیے یہاں پر مرزا قادیانی جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی بات لکھ رہا ہے جی کہ عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے ہمارا عیسیٰ آسمان پر ہے، تو مسلمانوں کو کوئی جواب نہیں آتا تھا، اور اب جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت اچھا جواب مل گیا۔ کیا کہتا ہے یہ دیکھیے صفحہ 103 جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے آج ہمیں خبر ملی، یہ تو ایک ایسی خبر ہے گویا آج اس نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن چڑھا دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حال میں بمقام یروشلم پطرس حواری کا دستخطی ایک کاغذ پرانی عبرانی میں لکھا ہوا دستیاب ہوا ہے، جس کو کتاب کشتی نوح کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح صلیب کے واقعہ سے تخمیناً 50 برس بعد اسی زمین پر فوت ہو گئے تھے، اسی زمین پر فوت ہو گئے تھے، یعنی صلیب کے واقعے سے تقریباً 50 برس بعد اسی زمین پر فوت ہو گئے تھے۔ یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگلے صفحے پر کہتا ہے کہ وہ جو پطرس جو ہے حواری، اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ اب میں 90 سال کی عمر میں یہ خط لکھتا ہوں، جبکہ مریم کے بیٹے کو مرے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آگے لکھتا ہے، مرزا لکھتا ہے اب، اور واقع صلیب کے وقت حضرت عیسیٰ کی عمر قریباً 33 سال اور حضرت پطرس کی عمر اس وقت 30-40 سال کے درمیان تھی۔ اب یہاں سے کیا نتیجہ نکلا؟ مرزا قادیانی جو ہے وہ اس خط کو بڑی اہمیت دے رہا ہے اور اس کو اپنی اس دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، اور اس پورے صفحے کے شروع میں آخر میں اس کے بعد اس سے پہلے کہیں بھی مرزا نے یہ نہیں کہا کہ یہ خط میں نہیں مانتا، یہ غلط ہے۔ اس خط کو اپنی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے، اپنے ایویڈنس کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ لیکن اس خط سے ثابت کیا ہو گیا کہ اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے مرزا کہ حضرت عیسیٰ کی عمر تقریباً 33 سال تھی واقع صلیب کے وقت، اور لکھ دیا کہ اس خط میں لکھا ہے کہ واقع صلیب کے بعد تقریباً 50 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو اب 33 جمع 50 کتنے ہو گئے جی؟ 33 جمع 50 برس، یہ تقریباً 83 سال۔ میں نے 85 سال یہاں پہ لکھ دیا ہے، یہ بھی میں نے 2 سال زیادہ لکھ دیا، تقریباً 83 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ تو کہاں گئی وہ روایت طبرانی کی 120 سال؟ اب آگے چلیے۔ مرزا قادیانی نے اپنے تئیں جب وہ دجال کو وہ نہیں مانتا کہ دجال کوئی ایک شخص ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا، تو وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے طور پر مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف حدیثوں کو بیان کر کے کہتا ہے، اور اپنی طرف سے کہتا ہے جی ان کے درمیان تعارض ہے، ان کے درمیان اختلاف ہے، اور وہ دجال کی حدیثوں پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ پہ لکھتا ہے، یہ میرے سامنے ازالہ اوہام حصہ اول ہے، روحانی خزائن کی جلد 3 ہے، صفحہ 212 ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنا ایک اصول لکھتا ہے۔ وہ کیا اصول بنتا ہے کہ جب 2 حدیثیں آپس میں متعارض ہو جائیں تو دونوں ساقط ہو جائیں گی۔ وہ لکھتا ہے اگر علماء ان حدیثوں کو صحیح بخاری، یعنی یہ دجال کی حدیثوں پر بات کر رہا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح سے موضوع ٹھہرا کر خارج کر دیں تو البتہ ان کے دعوے کے لیے ایک بنیاد ہو سکتی، ورنہ اذا تعارضا تساقطا پر عمل کر کے دونوں قسم کی حدیثوں کو ساقط از اعتبار کرنا چاہیے۔ اذا تعارضا تساقطا کا معنی ہے کہ جب 2 چیزیں آپس میں متعارض ہو جائیں تو دونوں گر جاتی ہیں، دونوں قابل اعتبار نہیں رہتی۔ تو میں مرزا قادیانی کے اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کہیں کہتا ہے 120 سال حضرت عیسیٰ کی عمر، کہیں لکھتا ہے کہ معتبر روایتوں میں 125 سال ہے، اور کہیں وہ پطرس حواری کے خط کی بنا پر 83 سال تقریباً عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتا رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب یہ تمام روایات متعارض ہو گئیں تو تمام روایات قابل قبول نہیں، یہ مرزا کے اصول سے۔ اب آگے دیکھیے، مرزا قادیانی
ایک اور جگہ پہ پھر لکھتا ہے، یہ تحفہ گولڈویہ ہے، جلد 17 روحانی خزائن کی صفحہ 311، پھر لکھتا ہے ایسا ہی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی ہے، اب 125 پھر 120، لیکن ہر ایک کو معلوم ہے کہ واقع صلیب اس وقت حضرت عیسیٰ کو پیش آیا تھا جب آپ کی عمر 33 برس اور 6 مہینے کی تھی۔ مرزا قادیانی پھر کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر واقع صلیب کے وقت 33.5 برس تھی۔ یاد رکھیے 33 برس یا 33 برس 6 مہینے واقع صلیب کے وقت عمر کسی صحیح روایت یا حدیث میں یہ موجود نہیں ہے، جیسے حافظ ابن قیم کے حوالے سے گزرا۔ یہ اگر کسی نے لکھا ہے، کسی مسلمان نے بھی لکھا ہے، تو اس نے غالباً بائبل سے لے کے لکھا ہوگا، اپنی طرف سے اس کی کوئی روایت معتبر نہیں ہے۔ تو مرزا قادری نے بھی پتہ نہیں یہ کہاں سے لکھا ہے کہ 33 برس 6 مہینے، بلکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ انبیاء عام طور پر 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوتے ہیں، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے تو واقع صلیب کے وقت ان کی عمر اس سے کم نہیں ہونی چاہیے تھی، 33 برس 6 مہینے سے کیسے ہوئی؟ بہرحال یہ بھی مرزا قادری نے یہاں تسلیم کیا کہ آپ کی عمر 33 برس 6 مہینے تھی۔ لیکن اس حوالے پر، اس صفحے پر میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ توجہ یہ ہے جو اگلے الفاظ ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، میں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے 40 سال عمر، مبعوث ہوئے 40 سال میں، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ تقریباً 40 سال وہ کام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور تقریباً 80 سال کی عمر میں آپ کا رفع ہوا، اور 40 سال وہ واپس جب نازل ہوں گے تو پورے کریں گے تو 120 سال پورے ہوں گے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ زمین پر 120 سال عمر پوری کر کے تو آپ کا رفع ہوا تھا۔ بہرحال لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، اب وہ جو 40 سال واپس آ کے 40 سال پورے کرنے ہیں، اس کی دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، ما سوا اس کے حدیث سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود اپنے دعوے کے بعد 40 برس دنیا میں رہے گا۔ مرزا قادیانی یہاں حدیث کے اندر ڈنڈی بھی مار رہا ہے، کسی حدیث میں مسیح موعود کا لفظ نہیں، اور نہ یہ ہے کہ اپنے دعوے کے بعد۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے دعویٰ نہیں کرنا، وہ پہلے سے نبی ہیں اللہ کے، اور پہلے سے وہ عیسیٰ ابن مریم سب کو معلوم ہے۔ تو مرزا قادیانی یہاں پہ ڈنڈی اس لیے مارتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مسیح موعود بنا دیتا ہے، اور چونکہ جو ابھی میں نے آگے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ نازل ہونے کے بعد 40 سال رہیں گے، تو یہاں مرزا قادیانی اپنے دعوے کے بعد 40 برس دنیا میں رہے گا، دعوے کا لفظ اضافہ کر رہا ہے۔ لیکن مختصر یہ کہ مرزا قادیانی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح 40 برس جب آئیں گے تو 40 برس رہیں گے۔ یہ مرزا قادیانی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سی حدیث ہے۔ یہ آپ کو میں آگے ابھی حدیث کی کتابوں سے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک اور طریقے سے مرزا قادیانی اور یہ جو حدیث 120 سال والی روایت ہے، ثابت کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا عمل اس پر خود بھی نہیں ہے۔ ایک تو میں نے یہ کہا کہ مرزا قادیانی کہیں 120 125 سال، کہیں 125 لکھتا ہے، اور کہیں پر وہ کہتا ہے جی کہ واقع صلیب کے تقریباً 50 سال بعد فوت ہو گئے۔ اور اب دوسرے طریقے سے دوسرا سوال یہ تھا کہ عیسائی کب بگڑے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب عیسائیوں کو، اپنے جو ماننے والے تھے ان کو انجیل دی اور تعلیمات دی، تو ان کے اندر بگاڑ کب آیا؟ وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا خدا کب ماننا شروع کر دیا، یا دوسرے غلط عقائد کب ایجاد کیے؟ تو اس پر مرزا قادیانی جب وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے، اور پھر ان پر ایک دلیل پیش کرتا ہے سورہ مائدہ کی آیت فلما توفیتنی، اور اس کو دلیل اس طرح بناتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ اللہ کے سوا، تو آپ کہیں گے نہیں یا اللہ، میں یہ تو میرے مرنے کے بعد بگڑے ہیں۔ مرزا قادیانی
یہاں پہ یہ مفہوم بیان کرتا ہے کہ وہ کہیں جی یہ تو میرے مرنے جب تک میں زندہ تھا تو یہ نہیں بگڑے تھے، لیکن یہ میری وفات کے بعد بگڑے ہیں۔ آئیے اس پر ذرا میرے ساتھ توجہ دیجیے۔ مرزا قادیانی آپ کے سامنے اعجاز احمدی ہے، مرزا کی کتاب روحانی خزائن کی جلد 19 صفحہ 126، یہ رائٹ سائڈ میں جہاں میں نے ریڈ کلر کا تیر کا نشان دیا ہے۔ کہتا ہے مرزا قادیانی آیت فلما توفیتنی میں صاف طور پر بیان کر دی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، آیت فلما توفیتنی میں صاف طور پر بیان کر دی اور بتصریح حضرت عیسیٰ کا یہ عذر پیش کر دیا کہ میری وفات کے بعد یہ لوگ بگڑے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کے اندر نہ تو یہ سوال تھا ہوگا کہ یہ کب بگڑے، اور نہ یہ جواب ہوگا کہ میری وفات کے بعد بگڑے۔ وہاں سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، اور جواب یہ ہوگا کہ نہیں میں نے نہیں کہا تھا۔ لیکن مرزا قادیانی چونکہ اس کا کام ہی دھوکے دینا ہے اور دجل و فریب سے کام لینا ہے، تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں وفات بیان کر دی اور حضرت عیسیٰ بتصریح یہ عذر پیش کر دیا کہ میری وفات کے بعد یہ لوگ بگڑے۔ حالانکہ اس آیت میں کہیں بھی اشارتاً بھی کوئی لفظ نہیں جس کا یہ معنی ہو کہ میری وفات کے بعد یہ لوگ بگڑے ہیں۔ یہ آپ نے یعنی مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد بگڑے۔ یہ دوسری کتاب ہے مرزا کی مکتوب احمد جو انجام آتم کے اندر ہے، اور روحانی خزائن کی جلد 11 صفحہ 135 ہے۔ اس کے اندر عربی میں مرزا کے الفاظ ہیں ان المسیح یقول فی هذه الآیات ان قومی قد ضلوا بعد موتی لا فی الحیات، کہ حضرت مسیح ان آیات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قوم میری موت کے بعد گمراہ ہوئی، نہ کہ میری زندگی میں۔ یعنی مرزا قادیانی یہ لکھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قوم آپ کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی۔ اسی طرح یہ ایام الصلح ہے مرزا کی کتاب، روحانی خزان کی جلد 14 ہے، صفحہ 269 ہے، 269۔ اس کے اندر بھی مرزا کہتا ہے آیت فلما توفیتنی نے صاف اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عیسائی عقیدہ میں جس قدر بگاڑ اور فساد ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ کو زندہ مان لیں اور کہیں کہ اب تک وہ فوت نہیں ہوئے، تو ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ نصارہ نے بھی ابھی تک اپنے عقائد کو نہیں بگاڑا، کیونکہ آیت موصوفہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نصارہ کے عقیدوں کا بگڑنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا۔ مرزا قادیانی کی یہ الفاظ غور سے پڑھیے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ عیسائی جو ہے ان کے عقیدے میں بگاڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لیکچر سیالکوٹ مرزا کی کتاب روحانی خزان کی جلد 20 صفحہ 196۔ پھر اس میں مرزا وہی کہہ رہا ہے اب ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے کہ جب تک میں زندہ تھا عیسائی لوگ بگڑے نہیں تھے، اور جب میں مر گیا تو مجھے خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا۔ وہی بات مرزا قادیانی کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اس کے اندر مرزا اسی دہی کی لسی بناتا ہے، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے۔ اس کو ہر دوسرے صفحے پر آپ کو یہ مرزا قادیانی کو جیسے نا جیسے ایک بندے کو کوئی دورہ پڑتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آئیے یہ آپ کے سامنے مرزا کی کتاب ہے کشتی نوح، روحانی خزائن کی جلد 19 صفحہ 65۔ مرزا قادیانی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ عیسائی کب بگڑے اور عیسائیوں کے اندر بگاڑ کس نے پیدا کیا۔ یہاں پر حاشیہ ہے پولس، جسے پال کہا جاتا ہے، سینٹ پال، پولس۔ یہ پولس وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو انجیل اور جو عقائد دیے تھے ان میں بگاڑ پیدا کرنے والا اور دین عیسوی کو میں فساد پیدا کرنے والا یہ پولس شخص ہے، اسی کا ذکر مرزا کر رہا ہے۔ اور یہ حاشیہ آپ پڑھیں، پولس کے بارے میں لکھتا ہے اور اس میں لکھ رہا ہے افسوس ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت مسیح کو جب تک وہ اس ملک میں رہے یعنی یروشلم میں رہے بہت دکھ دیا تھا، اور جب وہ صلیب سے نجات پا کر
کشمیر کی طرف چلے آئے تو اس نے ایک جھوٹی خواب کے ذریعے سے حواریوں میں اپنے تئیں داخل کیا اور تثلیث کا مسئلہ گھڑا اور عیسائیوں پر سور کو جو توریت کے روح سے ابدی حرام تھا حلال کر دیا اور شراب کو بہت وسعت دے دی اور انجیلی عقیدہ میں تثلیث کو داخل کیا تا ان تمام بدعتوں سے یونانی بت پرست خوش ہو جائیں۔ مرزا کیا لکھ رہا ہے، آپ نے غور کیا؟ کہہ رہا ہے کہ یہ پولس جو ہے اس نے جب حضرت مسیح صلیب سے نجات پا کر کشمیر کی طرف چلے آئے تو ان کے پیچھے سے تثلیث تین خداؤں کا عقیدہ گھڑ لیا اور سور کو جو کہ حرام تھا حلال کر دیا، شراب کو وسعت دے دی اور انجیلی عقیدہ میں تثلیث کو داخل کیا۔ تو پہلے آپ نے جو 3-4 حوالے مرزا قادیانی کے دیکھے وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسائی جو ہیں، عیسائی عقیدے میں بگاڑ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد مانو، اور یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ عیسائی عقیدے میں یہ فساد برپا کرنے والا کون تھا؟ پولس۔ اور کب کیا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے نجات پا کر کشمیر چلے گئے۔ اب پولس جو ہے، اگر آپ سینٹ پال کے نام سے کسی بھی ویب سائٹ ویکیپیڈیا وغیرہ میں چیک کریں، اس کی وفات تقریباً 67 AD یعنی 67 عیسوی میں تک آپ کو ملے گی، یعنی عیسوی سن جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے آگے پیچھے تقریباً وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو 67 عیسوی مطلب کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً ابھی 67 سال تھی تو یہ پولس فوت ہو گیا، 67 عیسوی میں تقریباً فوت ہو گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی کشمیر میں بقول مرزا قادیانی زندہ سلامت موجود تھے۔ کیوں کہ مرزا قادیانی تو یہ لکھتا ہے کہ وہ آپ کی عمر 120 سال یا 125 سال ہوئی تھی جب آپ فوت ہوئے، تو 67 عیسوی میں جب پولس فوت ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تو ابھی 70 سال بھی نہیں ہوئی تھی، تو مطلب وہ ابھی کشمیر میں زندہ تھے کہ پولس کی وفات بھی ہو گئی۔ اور مرزا قادیانی یہاں پہ اس صفحے پر تسلیم کر رہا ہے کہ عیسائی عقیدے میں تثلیث وغیرہ کا عقیدہ گھڑنے والا اور اس میں فساد کرنے والا پولس ہی تھا۔ تو وہ ظاہر بات ہے پولس نے یہ فساد اور یہ جو گھڑا تھا تثلیث یہ اپنی وفات سے پہلے ہی گھڑا ہوگا نا، مرنے کے بعد تو نہیں گھڑا، اور وفات اس کی اس وقت ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام ابھی کشمیر میں زندہ تھے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ عیسائی عقیدے میں بگاڑ اس وقت ہی آ چکا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام بقول مرزا قادیانی ابھی کشمیر میں زندہ تھے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ مرزا قادیانی جو پہلے بار بار کہتا رہا کہ آپ کی وفات کے بعد بگاڑ آیا، تو اگر تو آپ کی وفات کے بعد پولس نے بگاڑ پیدا کیا تو آپ کی عمر 120 یا 125 سال کوئی قادیانی مربی ثابت کر کے بتا دے۔ میری بات آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ آگے چلیے، یہ آپ کے سامنے چشمہ معرفت مرزا کی زندگی کی آخری کتابوں میں سے کتاب روحانی خزانے کی جلد 23 صفحہ 266 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، انجیل پر ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ بجائے خدا کی پرستش کے ایک عاجز انسان کی پرستش نے جگہ لے لی، یعنی حضرت عیسیٰ خدا بنائے گئے۔ کہتا ہے انجیل پر ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا گیا، اور ظاہر ہے جب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے گئے، جب بقول مرزا قادیانی صلیب سے نجات پا کے کشمیر کی طرف چلے گئے تو وہ اپنے حواریوں کو مکمل انجیل ہی دے کر گئے ہوں گے، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ان کو انجیل مکمل چھوڑ کے نامکمل چھوڑ کے کشمیر تشریف لے گئے، کیونکہ حواری تو ساتھ نہیں گئے تھے۔ تو اپنے حواریوں کو اور اپنے ماننے والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل دے کر گئے تھے۔ اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ابھی انجیل پر 30 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ عاجز انسان کی پرستش نے جگہ حضرت عیسیٰ خدا بنائے گئے۔ اور اس سے پچھلے حوالے میں وہ مان رہا ہے کہ یہ تثلیث کا عقیدہ پولس نے داخل کیا، اور پولس ظاہر بات ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول مرزا قادیانی یہ بھی کشمیر میں زندہ تھے، آپ کی عمر بھی 70 سال بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ فوت ہو گیا تھا. تو یہ یہاں پر بھی مرزا قادیانی تسلیم کر رہا ہے کہ انجیل پر یعنی واقعہ صلیب کے 30 سال بھی نہیں ہوئے تھے اس کے بعد کہ عیسائیوں میں فساد آ گیا. آگے چلیے. اب مرزا قادیانی نے یہ آپ کے سامنے ضمیمہ رسالہ انجام آتم اور روحانی خزائن کے جلد 11 صفحہ 337 ہے. اس کے اندر مرزا قادیانی حاشیے کے اندر ایک بات لکھی ہے. یہ جو محمدی بیگم کے ساتھ مرزا قادیانی نے اپنے نکاح کی پیش گوئی کی تھی، جس پر مفصل بات میں اپنی ویڈیوز میں کر چکا ہوں، یوٹیوب پر موجود ہیں، اس سے پیش گوئی جو بڑی ہی جس میں رسوائی ہوئی مرزا قادیانی کی، اس پیش گوئی کے ضمن میں یہ کہہ رہا ہے اس پیش گوئی کی تصدیق کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہے کہ یتزوج ویولد لہ، یعنی وہ مسیح موعود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا. یہاں پر مرزا قادیانی ایک اور حدیث کا اقرار کر رہا ہے کہ حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وہ مسیح جو ہے وہ شادی کرے گا، بیوی کرے گا اور صاحب اولاد ہوگا. اب آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے کہ جو مرزا قادیانی نے وہ پیچھے ہم نے کیا نا کہ جہاں مرزا قادیانی یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود اپنے دعوے کے بعد 40 برس دنیا میں رہے گا. یہ مرزا نے مسیح موعود کا لفظ اور اپنے دعوے کے بعد کا لفظ حدیث میں اپنی طرف سے ڈالا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اصل حدیث کیا ہے. یہ میرے سامنے صحاح کے ستہ کی کتاب سنن ابی داود ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 4324 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہوا اور وہ نازل ہونے والے ہیں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَعْرِفُوهُ، جب تمہیں دیکھو تو انہیں پہچان لینا. رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبِيَاضِ، کہ وہ ایک درمیانے قد کے آدمی ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، سرخ و سفید ہوگا. اور آگے پھر بیان فرمایا کہ وہ نازل ہوں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر قتل کریں گے، جزیہ جو ہے وہ اس کو روک دیں گے، جزیہ قبول نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں تمام دوسرے ادیان کو ختم کر دیں گے اور صرف اسلام باقی رہے گا. مسیح دجال کو ہلاک کریں گے. اور آگے ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، آپ زمین میں 40 سال رہیں گے. ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر آپ کی وفات ہوگی. فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، آپ پر مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے. یہ ہے وہ حدیث جس کی طرف مرزا قادیانی نے اشارہ کیا تھا کہ وہ 40 سال رہیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ کسی مسیح موعود کا ذکر ہے یا عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. پھر کیا یہاں پہ یہ لفظ ہے کہ وہ دعوے کے بعد 40 سال رہیں گے؟ نہیں، یہ لکھا ہے کہ وہ نازل ہوں گے اور اس کے بعد 40 سال رہیں گے. یہ تھی وہ حدیث جو مرزا قادیانی تسلیم تو کرتا ہے لیکن ڈنڈی مارتا ہے ترجمے کے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس کے بعد 40 سال زمین پر رہیں گے، یہ بھی احادیث میں آتا ہے. تو اس طرح میں نے پورا کیا کہ 40 سال بعثت سے پہلے آپ دنیا میں رہے، اس کے بعد بعثت کے بعد 40 سال، پھر اللہ نے آپ کا رفع فرما دیا. اب باقی 40 سال جو زمین کے اندر آپ کی زندگی گزرے گی وہ نازل ہونے کے بعد، تو یوں 120 سال آپ کی زمین میں جو رہیں گے. عاشا کا لفظ حدیث میں آیا ہے کہ زمین میں رہیں گے جو وہ 120 سال. تو اگر ہم اس روایت طبرانی کو صحیح بھی مان لیں تو اس کا یہ مفہوم ہے. آئیے آپ کو یہی روایت مسند احمد سے بھی پڑھ لیجئے. مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت 9270 نمبر روایت ہے، یہی موجود ہے جس کے اندر یہ لفظ ہیں کہ فَيَمْكُثُ 40 سنہ، کہ آپ نازل ہونے کے بعد 40 سال رہیں گے. ہاں، اس روایت کے اندر ایک بات اور یہ کہ اس میں جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں
لم یکن بینی و بینہو نبی، قادیانی مربی کہتے ہیں جی یہ لیسا بینی و بینہ نبی کا معنی ہے کہ میرے اور مسیح موعود کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا. وہ اس حدیث میں مسیح موعود سے مراد مرزا قادیانی لے رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے بعد کوئی نبی درمیان کوئی نبی نہیں ہوا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تو پہلے ہو گئی تھی، تو کہتے ہیں کہ ان کے میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا. اور یہ جو مسند احمد کی روایت ہے اس میں لفظ ہی ہے لم یکن. لم یکن نفی جہت بلم ہے، جب لم مضارع پر آئے تو اس کا معنی ماضی والا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوا میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی. بہرحال اس میں بھی 40 سال کا ذکر ہے. یہ جو روایت ہے مسند احمد کی، یہ مرزا محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ ہے اور مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، جسے وہ بشیر الدین محمود کہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب حقیقت النبوت کے اندر بھی پوری ذکر کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے. یہ آپ کے سامنے جو پیج ہے یہ حقیقت النبوت جدید ایڈیشن، جو انوار العلوم جو مرزا محمود کی کتابوں کی کلیکشن ہے، اس کی جلد 2 ہے اور اس کا صفحہ 508 اور 509 ہے آپ کے سامنے. اس کے اندر مرزا محمود اپنے باپ مرزا قادیانی کو نبی ثابت کرنے کی کوشش میں اس حدیث سے استدلال کر رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، غلام احمد بن چراغ بی بی کا ذکر نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ آپ کو اس لیے یہ میں پیش کر رہا ہوں کہ شاید کوئی قادیانی مربی کہے جی یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے کہ 40 سال حضرت عیسیٰ نزول کے بعد رہیں گے اور ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ و سفید ہوگا، یہ جو اس میں الحمرت والبیاض ہے، یہاں گندمی رنگ نہیں ہے. یہ قادیانی یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جی حلیہ بیان کیا ہے الگ آنے والے مسیح کا اور پہلے والے مسیح کا. دیکھ لیجئے اس حدیث کے اندر جو آنے والا مسیح ہے اس کا حلیہ الحمرت والبیاض سرخ و سفید بیان ہوا ہے، گندمی نہیں بیان ہوا. یہ اس لیے بھی میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں. تو شاید وہ کہیں جی یہ روایت ضعیف ہے، تو میں اس لیے یہ مرزا محمود کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس نے اس حدیث سے اپنے باپ کی نبوت پر استدلال کیا ہے. اگر یہ روایت ضعیف ہوتی تو وہ لکھ دیتا کہ یہ روایت ضعیف ہے. بہرحال اس کے ترجمہ بھی مرزا محمود نے کیا اور اس کے آخر میں دیکھیے وہ ترجمہ کرتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم 40 سال تک رہیں گے اور پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے. یہ ترجمہ وہ کر رہا ہے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ شاید کوئی مربی کہے جی یہاں طبرانی کی روایت میں عاشا کا لفظ ہے کہ حضرت عیسیٰ 120 سال رہے، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ ان کی عمر 120 سال ہوگی؟ تو یہ دیکھیے یہی جو روایت ابھی مسند احمد کی ہم نے پیش کی اور میں نے اس میں کہا کہ اس میں لفظ ہیں لم یکن بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور ان کے عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا. یہ مرزا محمود کو بھی یہ بات کھٹکی، مرزا محمود کو بھی یہ بات کھٹکی کہ لم یکن کا معنی ہے نہیں ہوا اور میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ میرے نہیں ہوگا، یعنی وہ اس سے مرزا مراد لے رہا تھا نا. تو اب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے شاید کوئی شخص اس جگہ پر اعتراض کرے. یہ حقیقت النبوت ہے، وہی انوار العلوم جلد 2 صفحہ 511 ہے. کہتا ہے شاید کوئی شخص اس جگہ پر اعتراض کرے کہ حدیث میں تو لم یکن بینی و بینہ نبی کے الفاظ آتے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اور میرے درمیان نبی کوئی نہیں ہوا، اور یہی مطلب ہے. اور میں یہ آپ کو دوستو بتا رہا ہوں کہ یہی مطلب ہے. لیکن مرزا محمود چونکہ اس کو اپنے باپ پر فٹ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلا مسیح ہے نہ کہ کیونکہ آئندہ آنے والا مسیح مراد ہوتا تو بجائے لم یکن کے لا یکونو کے الفاظ حدیث میں ہونے چاہیے تھے. سو اس کا جواب یہ ہے کہ پیش گوئیوں میں استقبال کے لیے ماضی کے الفاظ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ لفظوں سے تو یہ پایا جاتا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے لیکن مراد یہ ہے کہ آئندہ ہوگا، مراد یہ ہے کہ آئندہ ہوگا. حضرت مسیح موعود نے اپنی کتب میں اس مضمون پر مفصل بحث کی ہے، وہاں سے اس کی تفصیل بھی دیکھی جا سکتی ہے. آئیے مرزا محمود کے مسیح موعود کی کتاب سے بھی ایک حوالہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے. یہ مرزا کی زندگی کی آخری کتابوں میں سے اور غالباً یہ کتاب مرزا کے مرنے کے بعد ہی شائع ہوئی تھی. روحانی خزائن کی جلد 21 صفحہ 159 160. اس کے اندر مرزا قادیانی
اپنے اس کا ایک مرزا قادیانی کا ایک الہام تھا، اس الہام پر کسی نے اعتراض کیا کہ مرزا جی آپ نے ماضی کا لفظ استعمال کیا ہے اور ترجمہ اس کا مضارع والا کرتے ہو تو یہ غلط ہے۔ تو مرزا قادیانی اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے اب ہم اس کی کس کس دھوکہ دہی کو ظاہر کریں۔ جس شخص نے قافیہ ہدایت النحو پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آ جاتی ہے، ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آ جاتی ہے، بلکہ ایسے مقامات میں جبکہ آنے والا واقعہ متکلم کی نگاہ میں یقین الوقوع ہو مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لاتے ہیں تا اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو، اور قرآن شریف میں اس کی بہت سی نظیریں ہیں۔ یہ ہے مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ ماضی کا صیغہ بھی کبھی مضارع کے معنی میں ہوتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو پھر عاشا کا معنی جو حدیث طبرانی کی جو مربی نے پیش کی، میں اس کا ترجمہ یہی کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ 120 سال رہیں گے، 120 سال رہیں گے، یعنی زمین پر رہیں گے۔ ان کی ٹوٹل جو زمین پر عمر ہے 120 سال ہوگی، اور میری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے آدھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بات والے نبی کی عمر پہلے سے آدھی ہوتی ہے، لہذا میں 60 سال کے سر پر جانے والا ہوں۔ اب آئیے، کوئی مربی کہہ سکتا ہے جی یہ آپ نے، میں نہیں مانتا کہ اس کا معنی عاشا کیا کہ ان کی 120 سال عمر ہوگی۔ تو آئیے مرزا قادیانی سے بھی میں آپ کو یہی مفہوم، یہی ترجمہ ثابت کر دیتا ہوں۔ یہ تحفہ گولڈویہ ہے، روحانی خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ 101 ہے۔ مرزا قادیانی غور سے پڑھیے کیا لکھتا ہے۔ اب تو حضرت مسیح پر انا للہ پڑھو، وہ تو بے شک فوت ہو گئے۔ وہ حدیث صحیح نکلی کہ مسیح کی عمر 120 برس ہوگی، 120 برس ہوگی۔ غور سے دیکھیے لفظ، مرزا قادیانی مستقبل والا معنی کر رہا ہے عاشا کا کہ وہ 120 سال، مربی کہتے ہیں 120 سال عمر ہوئی، مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ حدیث یہ ہے کہ 120 سال، 120 برس عمر ہوگی، اور میں نے بھی یہی مفہوم بیان کیا۔ فللہ الحمد، مرزا قادیانی سے بھی میں نے وہی ثابت کر دیا کہ اس حدیث کو اگر صحیح مان لیا جائے، اگرچہ میں نے پہلے ثابت کیا کہ متن اور درایت کے لحاظ سے وہ روایت صحیح ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ اس کے اندر جو یہ لفظ ہے کہ ہر بعد والے نبی کی عمر پہلے نبی والے سے آدھی ہوگی یا آدھی ہوتی ہے، وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، واقعہ اس کو غلط ثابت کر رہا ہے، اور جو روایت متن اور درایت کے لحاظ سے صحیح نہ ہو، چاہے اس کی سند پر کوئی اعتراض نہ ہو، وہ صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ فرض کر لیں، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا، اس کا معنی ہے کہ 120 سال آپ کی زمین پر آپ رہیں گے، زندہ رہیں گے زمین پر، تو یہ مرزا قادیانی نے بھی کہا کہ 120 برس عمر ہوگی۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ 120 برس عمر ہوگی، تو ہوگی، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہوگی۔ اب آئیے آخر میں طبرانی کی اس روایت کی سند پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان، ایک راوی ہے، اس کو الدیباج بھی کہا جاتا ہے، اس راوی کا کنیت ہے الدیباج۔ تو اس کے یہ میرے سامنے تاریخ دمشق ہے حافظ ابن عساکر کی، جسے تاریخ ابن عساکر بھی کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن عساکر 571 ہجری میں فوت ہوئے، اس کی جلد 53 ہے، دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی، اس کا صفحہ 380 ہے، جہاں پہ محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان کا اس کا تعارف ہے۔ اس کے اندر ایک جگہ پہ ایک روایت پیش کی اسی محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان کی روایت سے، اور پھر ابو بکر ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ بہت مشہور امام ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے وانا ابرأ من عہدتہ، کہ میں اس راوی کے عہدے سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں۔
یعنی وہ اس روایت اس کی بیان کردہ روایت سے دیباج محمد بن عبداللہ جو جس کا لفظ دیباج یعنی اس کا تعارف ہے نا، کہتے ہیں کہ میں اس سے اپنے آپ کا اپنا دامن جھاڑتا ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی وہ اس کو معتبر نہیں سمجھ رہے۔ یہی تاریخ مدینہ دمشق، تاریخ ابن عساکر اسی محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان کے تعارف میں اپنی سند کے ساتھ امام مسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے عبد الرحمن ابن ابی الزناد سے منکر الحدیث، یہ منکر حدیث سے روایت کیا کرتا تھا یہ محمد بن عبداللہ بن عمر۔ اور اسی طرح آگے پھر امام نسائی سے اپنی سند کے ساتھ روایت کر رہے ہیں حافظ ابن عساکر کہ ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اب محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان مدنی لیس بالقوی، یہ قوی راوی نہیں ہے، قوی نہیں ہے یعنی ضعیف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے امام حاکم جو ہیں مشہور امام حدیث کے ان سے روایت کر رہے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ لیس بالقوی عندہم، کہ حدیث والوں یا محدثین کے نزدیک یہ راوی قوی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام بخاری جو صحیح بخاری کے مصنف ہیں ان سے بھی اپنی سند کے ساتھ حافظ ابن عساکر روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اس سے محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان الدیباج کے بارے میں کہا عندہ عجائب، یہ عجیب و غریب قسم کی روایتیں یا حدیثیں بیان کرتا ہے۔ جب محدثین کہیں نا کہ یہ عندہ عجائب یا عجیب و غریب روایتیں بیان کرتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اس کی روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح پھر دوبارہ یہی حافظ ابن عساکر تاریخ دمشق میں صفحہ 386 اسی جلد 53 کا، اس میں امام محمد بن اسماعیل بخاری سے یہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا یکاد یتابع فی حدیثہ، کہ یہ جو محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان ہے اس کی حدیث کی کوئی مطابقت نہیں کرتا۔ اور پھر دوسری روایت، پھر تیسری روایت میں یہی ہے کہ لا یکاد یتابع، اس کی حدیث کی کوئی مطابقت نہیں کرتا۔ چونکہ حافظ ابن عساکر نے امام مسلم کے حوالے سے بھی بات ذکر کی، تو آئیے امام مسلم کی اپنی کتاب الکنہ والاسماء جو امام مسلم بن حجاج کی کتاب ہے اس کی جلد 1 ہے، اس کا صفحہ 487 ہے اور راوی نمبر 1884 ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان وہی الدیباج جو ہے وہ عن ابی الزناد منکر الحدیث، امام مسلم کہتے ہیں ابی الزناد سے یہ منکر حدیثیں روایت کرتا تھا۔ یہ امام بخاری کی تاریخ کبیر ہے، امام بخاری کا بھی چونکہ حوالہ حافظ ابن عساکر نے دیا ہے تو امام بخاری کی تاریخ کبیر اس کا جلد اول ہے صفحہ 138 139، راوی نمبر 417، نام دیکھ لیں آپ محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان، اور اس کی کرتے کرتے امام بخاری آگے کہتے ہیں عندہ عجائب، عندہ عجائب، اس کے عجیب و غریب روایتیں ہیں اس کی۔ آگے یہ امام بخاری کی تاریخ اوسط ہے، وہ پہلی تاریخ کبیر تھی، یہ تاریخ اوسط ہے، اس کی تیسری جلد ہے اور صفحہ 466 مکتبۃ الرشد کی چھپی ہوئی ہے، اس کے راوی نمبر 693 یہی ہے محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان، اور اس کے بارے میں کہا لا یکاد یتابع، اس کی حدیث کی کوئی مطابقت نہیں کرتا۔ تو دوستو یہ تھا مختصر حال اس روایت کا طبرانی کی، چونکہ اس میں بہت سے موضوعات آگے میں نے تفصیل سے، تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تو اس کو شاید 2-3 حصوں میں مجھے کاٹ کر پیش کرنا پڑے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس کی تحریرات خود اس روایت کے مطابق نہیں، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی اس کا ایک راوی اس پر کلام ہے، امام بخاری جیسے شخص نے اس پر جرح کی ہے، امام نسائی نے اس کو کہا ہے، امام حاکم اس کو کہتے ہیں کہ وہ قوی نہیں ہے، اور یہ تو سند پر بات ہوگی۔ اسی طرح اس روایت کا متن جو ہے وہ بھی
صحیح درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ واقعات اس کے خلاف ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔